آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جب جمعۃ المبارک کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی آتا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ جب وہ داخل ہوا تو کہتا ہے السلام علیک، تجھے موت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وعلیک، جو تو نے ہمیں کہا وہی سب کچھ تیرے لیے ہو۔ دوسرا آیا، دوسرے نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، اندر آیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیک، بغیر لام کے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ السلام علیکم ہے لام کے ساتھ، اس نے کہا بغیر لام کے السلام علیک، تجھے موت آئے، تو ہلاک ہو جائے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا وعلیک، جو کچھ تو نے کہا وہ تجھ پر ہی ہو، وہ تیرے لیے ہو۔ تیسرا آیا، اس نے اجازت مانگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے بھی وہی کچھ کہا جو اس کے پہلے دو بھائیوں نے کہا تھا السلام علیکم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ بنت الصدیق مبرئہ من فوق 7 سماوات فرماتی ہیں کہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے کہا جو کچھ تم نے اللہ کے رسول کو کہا ہے وہی سب کچھ تمہارے لیے ہو، اے بندروں اور خنزیروں کی اولاد۔ وہ ہستی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تم انہیں یہ کہہ رہے ہو کہ السلام علیک، تجھے موت آئے، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ بس کرو، رہنے دو، ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی فحش گوئی کو، بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ قالوا قولا، انہوں نے ایک بات کہی، فرددناہ علیہم، ہم نے ان کی بات کو انہی پر لوٹا دیا، فلم یضرنا شیئا، ان کی اس بات سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، البتہ تا قیامت یہ بدخلقی ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا حصہ بن گئی، ولحق بہم الی یوم القیامہ۔ پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہودی جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہودی جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، مسلمانوں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے بڑے دشمن اہل ایمان کے یہودی ہیں اور مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ تو یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کیوں ہیں؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔
انہی میں سے 3 اسباب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے بیان کیے. انہم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. یہودی ہم مسلمانوں کے ساتھ جو حسد کرتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جمعۃ المبارک کا دن دیا ہے، جو کہ تمام ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے. جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن ہے، عزت و افتخار کا دن ہے، عید کا دن ہے. مسلمان اپنی مصروفیات ترک کر کے، اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے مارکیٹیں بند کر کے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے اور یہ آپس میں محبتیں تقسیم کرتے ہیں، نفرتوں کو مٹاتے ہیں، قربتیں پیدا کرتے ہیں، جدائیوں کو، وحشتوں کو ختم کرتے ہیں. یہودی جب یہ سارے مناظر دیکھتا ہے وہ رہتا نہیں ہے، بلکہ اس کے حسد میں اور اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کا دن دیا ہے. اس کی وجہ سے بھی یہودی مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتا ہے، جس سے یقیناً وہ محروم ہے. وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا. دنیا میں مسلمان کہیں پر بھی ہو، جب بھی وہ نماز ادا کرے گا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. پوری دنیا کا مسلمان ایک طرف ہے، صرف خانہ کعبہ کے مسلمانوں کو اگر لے لیا جائے کہ ایک امام ہے، لاکھوں کی تعداد میں پیچھے کھڑا ہوا مسلمان ہے، اور وہ ایک امام کے پیچھے اتنا خوبصورت، دلکش، حسین، دل فریب، دل نشی منظر ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے. آج میڈیا کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ میں، مطاف میں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، وہاں پر کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، گول دائرے کی شکل میں، اور پورے منظم طریقے سے صف بندی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ منظر انسان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، اور مسلمان اس منظر کو دیکھ کر تڑپ کر رہ جاتا ہے، اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے پروردگار ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس سے برداشت نہیں ہوتا یہ دیکھ کر. اتنا ڈسپلن، اتنی محبت، اتنی زیادہ تعداد میں وہ اسلام جسے ہم مٹانا چاہتے ہیں، جسے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اپنا ورلڈ آرڈر منوانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم لوگ پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، لیکن ہماری ساری محنتیں رائگاں جا رہی ہیں، اور دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے. تو یہودی جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے حسد میں، اس کے بغض میں، اور اس کی جو نفرتیں ہوتی ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین. اور جب امام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو سب مسلمان یک زباں ہو کر کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے، کہ یہی سنت ہے. صحابہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب پیارے پیغمبر علیہ السلام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو ہم سب مل کر اونچی آمین کہتے، ان للمسجد للجہ، کہ مسجد گونج اٹھتی، مسجد آمین سے گونج اٹھتی. تو جب یہودی یہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، صف بندی بڑی خوبصورت کرتے ہیں، اور جب امام کہتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ تو مل کر یک زباں ہو کر اونچی آواز سے کہتے ہیں آمین، تو اس یہودی کے حسد میں اور اس کے غیظ و غضب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ بجائے اس کے کہ
عناد، تمرد، طغیان، سرکشی، ہٹ دھرمی، ضد چھوڑ کر اسلام قبول کرے، حق قبول کرے، وہ اسلام اور وہ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی آمد کی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے، جن کو ماننے کے یہودی دعوے دار ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے جن کو ماننے کے عیسائی دعوے دار ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہی سچ ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہودی سب سے زیادہ کس درخت کی کاشتکاری کرتا ہے؟ یہودی نے غزہ ہو، فلسطین ہو، یروشلم ہو، یا پھر جہاں کہیں بھی دنیا میں یہودی آباد ہیں، انہوں نے اپنے ان علاقوں میں دوسرے تمام درخت ختم کر کے ایک درخت لگایا جس کو کہتے ہیں غرقد، غین را قاف دال، غرقد، یہ درخت لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اگرچہ کہ ایمان نہیں لا رہا، اسلام دشمنی سے باز نہیں آ رہا، لیکن اس نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد نے جو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق کہا، سچ کہا، ایک وقت آئے گا یہودیوں کو مسلمان قتل کرنے کے لیے آئے گا، یہودی جہاں کہیں جا کر پناہ لے گا، حتیٰ کہ درخت کے پیچھے بھی اگر جا کر چھپے گا تو وہ درخت کہے گا یا مسلم تعال خلفی یہودی فقتلہ، اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر دیں۔ الا الغرقد، سوائے غرقد کے، فإنہ من شجر الیہود، اس لیے کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ تو یہودیوں کا درخت غرقد نہیں کہے گا، باقی ہر چیز پکار پکار کر مسلمان کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہے گی کہ ادھر آ، میری اوٹ میں یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کرا کر۔ دیکھیے اس کا اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ وجوہات ہیں یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ حسد کرنے کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل بمثل المرآۃ البیضاء، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ایک سفید شیشے کی مانند چیز لے کر، فیہا نقطۃ سوداء، اس کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ بھی تھا۔ سفید شیشے کی مانند ایک چیز لے کر آئے، اس کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ بھی تھا۔ قلت یا جبریل ما هذه، میں نے کہا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ هذه الجمعہ، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، هذه الجمعہ، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ سفید شیشے کی مانند جو چیز ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جعلها اللہ عیدا لک ولامتک، اللہ رب العالمین نے اس دن کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن، خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ تین دن ہیں، تین دن جن کے لیے حدیث مبارکہ میں لفظ عید استعمال ہوا۔ اس سبق کو یاد کر لیجئے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ نے دعوت کا، تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تین دن ہیں جن کے لیے حدیث مبارکہ میں عید کا لفظ استعمال ہوا۔ عید جس کا معنی ہے بار بار لوٹ کے آنے والا دن، خوشی کا دن، اور وہاں پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اس دن کو عید کا دن کس نے مقرر کیا؟ زبان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بیان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس دن کو عید کا دن مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہ کون سے تین دن ہیں؟ ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے، اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہمیں کسی بھی چوتھے دن کے تعلق سے یہ کہے کہ اس دن کو عید کا دن بنا لو، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ہم سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں دلیل پیش کیجئے، حدیث ہو، سند متصل ہو، تمام راوی ثقہ ہو، بالکل صحیح حدیث ہو، جو کہ صحیح حدیث کے جو اصول ہیں ان پر پوری اترتی ہو، بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے بیان فرمائیں کہ اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے مقرر کیا ہے، تو سر آنکھوں پر ہم مانیں گے۔ پیر کا دن پیارے پیغمبر علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن اتنے اہتمام سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اور یہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہے بلکہ پورا سال، پہلی بات۔ دوسری بات، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے میری بعثت فرمائی، مجھے نبوت کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، تو میں شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں منائی جا سکتی، جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید نہیں منائی جا سکتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ کیوں رکھتا ہوں؟ اس دن میری ولادت ہوئی، اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا۔ اس دن میری بعثت ہوئی کہ مجھے نبوت کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ اصول یہ ہے، اور یہ اصول ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا اصول ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اصول ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، روزے کے دن عید نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا ہے، پتہ چلا کہ جس دن روزہ ہو اس دن کو عید کا دن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرے، اور یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے۔ فرقہ واریت مذہبی منافرت وہاں پر ہے جہاں پر اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیں گے، جہاں پر قرآن کو چھوڑ دیں گے اور اپنی آراء کو، اپنے افکار و نظریات کو آگے لے آئیں گے، یہ فرقہ واریت ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق چلنا ہے، تو یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جمعۃ المبارک کے دن کے تعلق سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس سفید شیشے کی مانند ایک چیز لے کر آئے جس کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ سفید شیشے کی مانند چیز کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا ہذہ الجمعہ، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ آج کا دن جو جمعے کا دن ہے، یہ جمعے کا دن سفید شیشے کی مانند چیز جمعے کا دن ہے، چمکتا ہوا، روشن، دمکتا ہوا، منور، اللہ اکبر، تابندہ و درخشندہ، جعلہ اللہ عیدا لک ولامتک، اللہ نے اس دن کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ فانتم قبل الیہود والنصارى، آپ یہود و نصارہ سے پہلے ہیں۔ ہفتے کا دن بعد میں آتا ہے، جمعے کا پہلے آتا ہے۔ اتوار کا دن بعد میں آتا ہے، جمعے کا دن پہلے آتا ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ اس لیے اے میرے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، اے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، اپنی خوشیوں کو کوشش کیا کرو جمعۃ المبارک کے دن منانے کی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اتوار کا دن ہمارا دن نہیں ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کا دن ہے، ہفتے کا دن یہودیوں کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے عمل کرنے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فأنتم قبل اليهود والنصارى فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی ہے اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے التمسوها آخر ساعة بعد العصر، قبولیت کی گھڑی عصر کے بعد کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے تک انسان کو چاہیے کہ وقت نکال کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، شام کی دعائیں پڑھے، شام کے اذکار کرے، مسنون درود و سلام پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے، قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف رہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے،
اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے دعائیں مانگیں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قلت ما هذه النقطة السوداء، سفید شیشے کی مانند چیز میں جان چکا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اے جبریل اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اس کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ ہے یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا هذا يوم القيامة تقوم في يوم الجمعة، یہ قیامت کا دن ہے جو کہ جمعۃ المبارک کے دن برپا ہوگی، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا الْمَزِيدِ، اور ہم اس دن کو عالم بالا میں یوم المزید کہتے ہیں، مزید اضافے کا دن۔ قلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وما یوم المزید، یہ یوم المزید کیا ہے، اضافے کا دن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا ان اللہ تعالی جعل فی الجنة وادیا افیح وجعل فیہ کثبانا من المسک الابیض فاذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى فيه فوضعت فيه منابر من ذهب للأنبياء وكراسي من در للشهداء وينزلن الحور العين من الغرف فحمدوا الله ومجدوه۔ جب جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک کشادہ وادی بنائی ہے اور اس میں ایک سفید کستوری کا ٹیلا ہے۔ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی اس کشادہ وادی میں تشریف لاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے شایع ہے۔ فوضعت فیہ منابر من ذہب للانبیاء، انبیاء کے لیے سونے کے منبر سجائے جاتے ہیں، وکراسی من در للشہداء، شہداء کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے دین کی صداقت و حقانیت کی گواہی دینے والوں کے لیے کرسیاں سجائی جاتی ہیں سفید موتیوں کی۔ وَيَنزِلْنَ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الْغُرَفِ، اور حور العین بھی اپنے بالا خانوں سے اس کشادہ وادی میں آ جاتی ہیں۔ فَحَمِدُ اللَّهَ وَمَجَّدُوهُ، وہ سارے مل کر اللہ رب العالمین کی تعریفات، توصیفات، تحلیلات، تجلیلات، تکبیرات، تعظیمات بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اکسو عبادی، میرے بندوں کو جنت کے بہترین پوشاک پہناؤ، فیکسون، جنت کے بہترین پوشاک پہنائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اطعموا عبادی، فرشتوں میرے ان بندوں کو جنت کے بہترین کھانے کھلاؤ، فیطعمون، پھر انہیں جنت کے بہترین کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ ثم يقول الله عز وجل اسقوا عبادی، میرے بندوں کو جنت کے مشروبات پیش کرو، پھر انہیں جنت کے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف پانی کی نہریں، اللہ اکبر، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، شراب کی نہریں جسے پینے کے بعد عقل معوف نہیں ہوتی، منہ سے بدبو نہیں آتی، بلکہ پاکیزہ شراب وہ پیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے طیبوا عبادی، میرے بندوں کو جنت کی بہترین خوشبوئیں لگاؤ، پھر انہیں جنت کی بہترین خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ 4 اعزازات۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کلام کرتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے ماذا تريدون، اے میرے بندوں یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ بندے کہتے ہیں رضوانک ربنا نرید، اے ہمارے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور کبھی ناراض نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے رضیت عنکم، خوش ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ ثم یأمرهم، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دیتا ہے فینطلقون، اور وہ سب اپنے اپنے محلات میں چلے جاتے ہیں۔ وتصعد الحور العین الغرف، اور حور العین بھی اپنے اپنے بالا خانوں میں چلی جاتی ہیں۔ وہی من زمردۃ خضراء ومن یاقوتۃ حمراء، اور وہ سبز زمرد کے بنے ہوئے ہیں اور سرخ یاقوت سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. یہ سارے اعزازات جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو، اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو عطا فرماتا ہے. وہ خوش نصیب جو دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی زندگی ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن کو ایسے گزارتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے. پھر اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے. اللہ رب العالمین اپنے ان مومن بندوں کو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کے انعام میں جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل فرما کر ہمیشہ کی زندگی، کبھی برے نہیں ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی کوئی بیماری حملہ آور نہیں ہوگی، اور جو نعمتیں وہاں پر دی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، کبھی کوئی نعمت واپس نہیں لی جائے گی. اللہ اکبر. سائنس فیل ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ششدر یہ کیسے؟ ہاں ہے، اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، مرئی غیر مرئی، جن کے بارے میں ہم نے سنا نہیں سنا، جنہیں ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، یہ ساری مخلوقات ایک وقت آئے گا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہوگی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہوگی بس. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین نے اپنے سوا ہر مخلوق کے لیے فنا کا فیصلہ کر دیا، بقا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ایک وقت آئے گا کہ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. اللہ اکبر. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، حق کے متلاشی ہیں. اور حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے. اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان وہ حق ہے، اس پر عمل کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے. جمعۃ المبارک کا دن امتیازی شان ایک اور اس کی یہ ہے، وہ لوگ جو جمعے اور نماز جمعے کی پابندی کرتے ہیں، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تعالی یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئتها. ہفتے کے 7 دن ہیں، قیامت کے دن بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام دنوں کو ان کی اصل شکل، اصل ہیئت پر کھڑا کرے گا. وَيَبْعَثُ الْجُمُعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً. لیکن جمعۃ المبارک کے دن کو چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، روشن کھڑا کیا جائے گا. ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اپنی اصل حالت پر کھڑے ہوں گے، لیکن جمعۃ المبارک کا دن جو کہ تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ رب العالمین اس سردار کو اس کی شان کے مطابق چمکتا ہوا، روشن اور منور کر کے کھڑا کرے گا. اہلها یحفون بها. اب وہ لوگ جو دنیا میں جمعۃ المبارک کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو پھر خوشی عید کس طرح گزارتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر، قرآن اور حدیث کو سن کر، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے جذبات لے کر آتے ہیں، اور یہی جذبات لے کر جاتے ہیں مسجدوں سے اور عمل بھی کرتے ہیں. تو جب وہ یہ دیکھیں گے قیامت کا دن، جمعۃ المبارک کا دن روشن ہے، اہلها یحفون بها کالعروس تهدى الى کریمها. جس طرح شادی کے موقع پر عورتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ لڑکی، وہ عورت جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی سہیلیاں اور دیگر عورتیں رخصتی کے وقت اسے گھیر لیتی ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اہل ایمان جو دنیا میں جمعۃ المبارک کا اہتمام کرتے رہے، اذان سے پہلے مسجد میں آتے رہے، خطبہ توجہ کے ساتھ سنتے رہے، نماز بھی وقت کے اوپر خشوع و خضوع کے ساتھ انہوں نے ادا کی، الغرض ہر جمعے کو ایسے گزارا کہ اللہ کو راضی کر دیا. اللہ رب العالمین انہیں موقع دے گا اور یہ اعزاز اور یہ شان عطا فرمائے گا کہ جمعۃ المبارک کے روشن دن کے
ارد گرد اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح نئی نویلی دلہن کو رخصتی کے وقت اس کی سہیلیاں گھیر لیتی ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں. تضیء لهم یمشون فی ضوئها. جمعۃ المبارک کا دن اہل ایمان کے لیے اس وقت جب کہ ہر جانب اندھیرے ہوں گے, سورج چاند لپیٹ لیے جائیں گے, لیکن جمعۃ المبارک کا دن ان کے لیے روشنی مہیا کرے گا تو یہ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. تضیء لهم یمشون فی ضوئها الوانهم كالثلج بياضا. ان کے رنگ سفید برف کے مانند چمک رہے ہوں گے. جس طرح برف سفید ہوتی ہے اس طرح ان کے رنگ سفید ہوں گے. الوانهم كالثلج بياضا ريحهم يسمع كالمسك. اور ان کے جسم سے, ان کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو اس طرح سمجھ لو جیسے سفید کستوری ہوتی ہے. الوانهم كالثلج بياضا ريحهم يسمع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا. کافور کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے, اس کے بیچ میں سے چلتے ہوئے وہ گزر کے جائیں گے. ثقلان جن و بشر ان کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. ما يطرقون تعجبا, لیکن وہ اس قدر فخر کے ساتھ چل رہے ہوں گے, ایسی ان کی شان و شوکت ہوگی کہ انہیں نیچے اپنے قدموں کی جانب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. عزت ہے, پروٹوکول ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو دے گا. دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اللہ رب العالمین, اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے عزت دینی ہی دینی ہے. اور اللہ رب العالمین کے تمام تر وعدے اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے ساتھ ہیں. حتی يدخل الجنہ, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. لا يخالطهم احد الا المؤذنون. ان کے ساتھ کوئی بھی شامل نہیں ہو سکے گا سوائے ان مؤذنین کے جو مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتے ہیں, اذان دیتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان کہتے ہیں, یہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور کوئی شامل نہیں ہو سکے گا. احباب گرامی قدر, جنت میں جمعہ بازار بھی ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت سوقا یأتونها کل جمعۃ. جنت میں ایک بازار ہے, جنت میں ایک بازار ہے. جنتی ہر جمعے کو, عید کا دن ہے دنیا میں بھی, اور انشاءاللہ یہی دن وہاں پر بھی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. تو جب جمعۃ المبارک کا دن آئے گا تو جنتی اس بازار میں جائیں گے. معنی جنت میں جمعہ بازار بھی ہوگا, اور وہ جمعہ بازار ایسا ہے کہ وہاں پر فری شاپنگ ہوگی, اور اتنا اللہ تبارک و تعالی کا فضل وسیع ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. دنیا میں زمزم کا پانی ہے, کیا آج تک ختم ہوا ہے؟ نہیں ہوا. یہ جھلک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دکھائی ہے. تو جنت کی نعمتیں اور جنت کے محلات وہ اللہ رب العالمین نے خود بنائے. ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی. کاش کہ ہمیں وہ ایمان اور یقین حاصل ہو جائے کہ ہم اس دنیا کی زندگی پر اپنی آخرت کو ترجیح دیں, دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیں, جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. سفیر آیا, اس نے کہا کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ اور دیکھیے خلافت کی برکتیں, اور یہ فرق ہے خلافت اور جمہوریت کے اندر. خلافت کے اندر حکمران غریب ہوتے ہیں, عوام امیر ہوتی ہے, خوشحال ہوتی ہے. جمہوریت کے اندر حکمران امیر سے امیر ہوتے جاتے اور عوام کا بدتر حال ہو جاتا ہے. خلافت ہے, خلیفہ ہے, پوچھنے والا سفیر ہے, کفر کا نمائندہ ہے, تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ کہا گیا کہ وہ وہاں پہ چلے جاؤ, وہاں کہیں ہوں گے. اس کے خیال میں تھا کہ کہیں بڑا کوئی محل ہوگا, گارڈ ہوں گے, ہٹو بچوں کی آوازیں لگانے والے خلیفہ ہے جس کے نام سے اس وقت کی سپر طاقتیں قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے, جس نے قیصر و کسریٰ کے جنازے نکلوا دیے. لیکن دیکھا وہاں کوئی محل نہیں تھا, کوئی گارڈ نہیں تھے, کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں لگانے والے نہیں. ایک آدمی ہے اکیلا درخت کے نیچے سو رہا ہے مزے سے, اسے کوئی خوف ہی نہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں.
البتہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا ایک عصا پڑا ہوا ہے، ڈنڈا پڑا ہوا ہے، کوڑا۔ اللہ کی حدوں کو نافذ کیا نا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کرنے والے کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے، اللہ کا قانون یہی ہے نا۔ شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگائے جائیں، قتل کے بدلے قتل ہے، جان کے بدلے جان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے۔ قصاص، یہ جو اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، حدود اللہ ہیں، انہیں انہوں نے نافذ کیا۔ نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہی ذمہ داریاں ہیں اسلامی حکومت کی۔ تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، تو وہ کفر کا نمائندہ اور وہ آیا ہوا سفیر 2 لفظ بولتا ہے، عدلت فامنت، تم نے عدل کیا اور امن پایا، تم نے عدل کیا اور امن پایا، تم نے عدل کیا، اپنی رعایا کو ان کے حقوق دیے، جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیا، اور آج تم مزے کے ساتھ آرام سے یہاں پر سو رہے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ برکتیں ہیں خلافت کی، مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو میں نے زمین میں خلافت عطا کی اور ایک دوسرے کا جانشیں بنایا، ایسے ہی میں تمہیں بھی خلافت عطا کروں گا اور ایک دوسرے کا جانشیں بناؤں گا، تمہیں بھی اقتدار اور حکومت مل جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور تمہارے دین کو زمین میں مضبوطی عطا کروں گا اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ یعبدوننی، تم صرف میری عبادت کرو گے، میری توحید کے ڈنکے بجاؤ گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم میری توحید کے تقاضے پورے کرو گے اور میرے ساتھ میری مخلوقات میں سے کسی کو بھی میرا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جنت میں بازار ہے، جمعہ بازار، جمعے کے دن آئیں گے، فری شاپنگ ہوگی اور وہاں پر جو سامان ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فتحت فی وجوہہم فتحوا ريح الشمال، شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو جنتیوں کے کپڑوں میں اور ان کے بدن میں خوشبو بکھیر دے گی۔ جب وہاں سے وہ شاپنگ کر کے واپس جائیں گے اپنے گھروں کو لوٹیں گے، تو ان کے بالا خانوں میں ان کی بیویاں ان کی منتظر ہوں گی، انہیں دیکھ کر کہیں گی واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم جب تم گئے تھے تب بہت حسین اور خوبصورت تھے، اب واپس آئے ہو تو تمہارے حسن و جمال میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عمر 33 سال رہے گی، 34 نہیں ہوگی۔ عقل مانتی ہے اس کو؟ نہیں مانتی، سائنس فیل ہے۔ کیسے؟ ہاں ہوگا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، عمر ہمیشہ 33 سال رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کہا نا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مقامات تبدیل کرتا رہے گا، ذائقے تبدیل کرتا رہے گا، تو انہیں وہاں سے نکلنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی ان کے دل میں جنت سے نکلنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی بیویوں کی اس خوبصورت بات کو سن کر کہیں گے وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، اور ہاں تم بھی ہمارے بعد پہلے سے زیادہ حسینہ اور جمیلہ لگ رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جمعے کے دن کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور ہر جمعے کو ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے
جس طرح کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور جس طرح کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ وبعد۔ فوتگی والے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ چھوڑ دیجیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے، اس کو شریعت صحیح نہیں کہتی، یہ غلط ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شادی بغیر ڈھول کے نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے، ڈھول پیٹنا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح یہ ڈھول بھی حرام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کے اندھیروں کو یاد کیجئے، قبر کے سانپ اور بچھوؤں کو یاد کیجئے، موت کی سختیوں کو یاد کیجئے، اور جب انسان مرے گا تو اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اسے اٹھا کے قبر میں لٹا کے مٹی اوپر ڈال کے تنہا اللہ کے سپرد کر کے واپس آ جائیں گے، پھر اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہی دو موقع ہوتے ہیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور دوسرا غمی کا موقع ہوتا ہے۔ لہذا ان دو موقعوں پر خاص طور پر ہمیں اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے اپنے عمل کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کا حکم مانے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا اسے فاسق کہتے ہیں۔ فاسق یعنی فاجر، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانے والا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان بنائے، فسق و فجور سے بچائے۔ فوتگی والے گھر سے کھانا مت کھائیے، مہمان دور دراز سے آنے والے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن یا تو وہ کہیں اور اگر استطاعت ہے تو اپنے لیے کھانے کا بندوبست کریں، نہیں تو جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں اس گھر کے علاوہ جہاں پر فوتگی ہوئی ہے وہ ان کے لیے کسی اور جگہ پر اہتمام کریں۔ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر میں ٹینٹ لگانا، شامیانے لگانا، وہاں پہ دھرنے مار کر بیٹھنا اور اس گھر میں بیٹھ کے ہاتھ میں پلیٹیں پکڑ کے بریانی کھانا، قورمے، اور بعد میں کئی لوگ ایسے کم ظرف ہوتے ہیں شکوہ بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر مجھے بوٹی نہیں ملی تھی۔ استغفر اللہ، کیا وہ شادی کا موقع ہے؟ کیا وہ خوشی کا موقع ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان پر ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے جس نے انہیں کھانا وغیرہ بنانے سے مصروف کر دیا ہے۔ تو لہذا ان باتوں کا خیال رکھیے۔ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر سے کھانا مت کھائیے۔ اگر کوئی دوسرے علاقے سے آیا ہے تو دوسرے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس گھر سے ہٹ کر ان کے لیے اہتمام کریں، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میت کو جب قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا جاتا تو اسے دفن کرنے کے بعد دوبارہ میت والے گھر میں جمع ہونے کو ہم نوحے میں شمار کیا کرتے تھے، اور نوحہ اسلام میں حرام ہے، نوحہ کبیرہ گناہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، اذان کا مسئلہ بڑا آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو کھول لیجئے، مثال کے طور پر آپ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کھول لیجئے اور اپنے دائیں ہاتھ کی
انگلی سے، شہادت والی انگلی سے، اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں آپ کے کتنے پور ہیں؟ 1 2 3، ایک انگلی میں 3 پور ہیں، پھر 1 2 3 6، پھر 3 9، پھر 3 12، اور پھر 3 15۔ اب آئیے گنتے ہیں کہ اذان ڈبل کیسے اور اقامت سنگل کیسے ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اذان کے کلمات اور جملے زیادہ ہوں گے اور اقامت کے تھوڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہو گئے؟ 6۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، کتنے ہوئے؟ 9۔ حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر آ کر ختم ہوا۔ یہ کتنے ہم نے کہا تھا؟ 15۔ تو ڈبل اذان میں جملے اذان کے کتنے ہوئے؟ 15۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا ہے کہ اذان ڈبل، اقامت سنگل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت اگر سنگل ہوتی ہے تو اس کے جملے کتنے ہوں گے، اذان ڈبل ہے تو جملے کتنے ہیں؟ یہ ایک ہاتھ کے پور پورے ہو گئے یہاں پر آ کر 15۔ اب آئیے گنتے ہیں۔ اذان میں ہم نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا؟ 4 مرتبہ۔ تو اقامت میں اس کا آدھا کتنا ہے؟ 2۔ تو ہم یہاں کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 مرتبہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں ڈبل ہے تو اقامت میں سنگل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل ہے تو اقامت میں سنگل ہوگا۔ حی علی الصلاة 2 مرتبہ اذان میں اور یہاں پر سنگل ہے۔ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 11۔ اب آئیے، اقامت ڈبل کہی جاتی ہے جو کہ سنت کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ اذان کے جملے ہم نے کہا کہ اگر ڈبل ہیں تو اقامت کے سنگل، لیکن اگر آپ اقامت بھی کہتے ہیں ڈبل تو یہاں تک لگا لیجئے وہی جملے جو اذان کے کہے گئے وہی جملے یہاں تک آئیں گے، ڈبل ڈبل چلتے ہوئے 15 اور 2 مرتبہ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة کو بیچ میں ایڈ کر لیجئے، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 17۔ جبکہ ہم نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، فقہ محمدی یہ ہے، فقہ محمدی یہ ہے، امام اعظم، قائد اعظم، مصلح اعظم، مرشد اعظم، محسن انسانیت، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جن کے جھنڈے تلے تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیمات قیامت کے دن جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ ان کی تعلیم کیا ہے؟ اذان ڈبل اور اقامت سنگل۔ لہذا آپ کسی بھی مسجد میں اگر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سنت کی سے ہٹ کر عمل ہو رہا ہے تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے انہیں یہ مسئلہ سمجھائیے، اور یہ آپ کا دینی فریضہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ عشاء کی رکعتیں فرض صرف 4 ہیں۔ اکثر بھائی اور بہنیں پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پڑھا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے عشاء کی 17 رکعتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ جو فقہ محمدی میں نے پڑھی ہے، مدینہ منورہ سے پڑھ کر آیا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، فخر غرور کی کوئی بات نہیں، هذا من فضل ربی، هذا رحمت من ربی،
اس میں تو ہم نے یہی پڑھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں 4 رکعتیں اپنی قوم کو عشاء کی فرض پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب احباب سے گفتگو کر کے فارغ ہوتے ہیں، ذکر اذکار سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور 2 سنتیں عشاء کے بعد ادا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ 4 فرض اور 2 سنتیں، بس کل ملا کے 6، 17 اللہ اعلم کہاں سے آئی، اللہ اعلم۔ جو پڑھتا ہے ان سے پوچھئے اور ہمیں بھی بتائیے گا ضرور کہ یہ کہاں سے آئی۔ لیکن جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر عشاء کی 4 رکعتیں فرض پڑھی ہیں، بس اس کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں واپس تشریف لے گئے اور عشاء کے بعد 2 سنتیں ادا کر لی، الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ سو گئے، پھر جب آنکھ کھلی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے تہجد کی نماز ادا کی ہے اور آخر میں وتر ادا کی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کیا صبح کی اذان کے بعد وتر پڑھ سکتے ہیں، اور کیا آپ نے وتر رات کو بھی پڑھے ہیں؟ تو آپ رات کو اگر وتر پڑھ لیے پھر آپ صبح نہیں پڑھ سکتے، پہلا تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے، الحمدللہ آپ کی روٹین ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، تو اذان سے پہلے آپ رات کی آخری نماز وتر کو بنائیں گے، اور اگر آپ نے شروع رات میں پڑھ لیے تو بعد میں آپ تہجد نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کرنے کے بعد بھی 2 نفل پڑھے ہیں، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ البتہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتے۔ آپ اٹھے ہیں، اذان ہونے کو ہے، تو آپ وضو کر کے پہلے وتر ادا کر لیجئے اور اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیجئے، انشاءاللہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ طلوع آفتاب کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے، طلاق کے بارے میں پوچھا ہے اور اکثر یہ ہے، تو میں یہ چاہتا تھا یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کے بندوں، طلاق کے مسئلے یوں نہیں پوچھے جاتے۔ میں طلاق کے بارے میں فتویٰ دیتے ہوئے بڑا محتاط رہتا ہوں، کیونکہ یہ فتویٰ امانت ہوتی ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی۔ میرا ذاتی طور پر یہ موقف ہے اور شریعت بھی یہی رہنمائی کرتی ہے کہ ان مسائل میں چونکہ گھر کا معاملہ ہوتا ہے، ایک پورے خاندان، یا تو ان کے درمیان علیحدگی ہے یا تو پھر ان کے درمیان نکاح ہے، بڑا اہم اور حساس اور نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں جس نے طلاق دی ہے وہ خود میرے پاس آئے، اور اگر اس کی بیوی کا بیان مصدقہ حلفیہ آ جاتا ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، وہ بہتر بتا سکتی ہے کہ طلاق دینے والے نے مجھے طلاق کیسے دی، کتنی مرتبہ دی، کیا کہا۔ تو دونوں طرف سے ان تمام باتوں کو جاننے، دیکھنے، پرکھنے کے بعد ہی کوئی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے پوچھا میرے دوست نے اپنی بیوی کو، بھائی دوست نے دی ہے نا، دوست کو فکر نہیں ہے، آپ کو ایسی فکر ہو رہی ہے، آپ کیوں اتنا فکر کر رہے ہو؟ اپنے دوست کو لے کر آئیے ہمارے پاس، پھر ہم اس دوست سے جس نے طلاق دی ہے پوچھیں گے، اس کی بیوی کا بیان لیں گے، پھر اس کے بعد کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم، نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ یہ وضاحت کی جو میں نے ضروری سمجھی، سو اللہ کی توفیق سے میں نے کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور بھی مسئلے ہیں لیکن اب نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ انہیں آئندہ بیان کر دیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين۔ اپنے ہاتھوں کو فل اٹھا لیجئے، چہرے کے اوپر تک لے جائیے، سر سے اوپر، اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر بارش کی دعا مانگیے۔ یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ الہی رحمت کی بارش عطا فرما، الہی رحمت کی بارش عطا فرما، الہی رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق ولا عذاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔